نظاموں کا شہر حیدرآباد کسی تعارف کا محتاج نہیں اور نہ ہی یہاں کی تاریخی مکہ مسجد۔ حیدرآباد محض مکہ مسجد کی بلند فصیل اور اونچے اونچے میناروں سے ہی نہیں پہچانا جاتا، بلکہ حیدرآباد کے دامن میں چار مینار، گولکنڈہ جیسی بے مثال عمارتیں بھی موجود ہیں جو اس شہر کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتی ہیں۔ طرز تعمیر کے اعتبار سے مکہ مسجد ایک منفرد شناخت تو رکھتی ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ قطب شاہی دور حکومت میں تعمیر کی گئی مکہ مسجد کا طرز تعمیر گولکنڈہ سے بمشکل 5 کلومیٹر کے فاصلے پر تعمیر کی گئی ابراہیم باغ کی شاہی مسجد سے نقل کیا گیا ہے۔ اس مسجد کو دیکھ کے مجھے مکہ مسجد یاد آ گئی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ہو بہو یہ مسجد اور وہ مسجد میں کچھ فرق نہیں ہے، تھوڑا سا میناروں کی کمی دکھ رہی ہے۔ ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ اس مسجد کی طرز تعمیر سے ہی متاثر ہو کر قلی قطب شاہ نے مکہ مسجد کی تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ ایک دم ہو بہو مکہ مسجد ہے، اور مکہ مسجد کو اسی مسجد کے اس پہ نقشے پہ مکہ مسجد تعمیر کی گئی۔ ان دونوں مسجدوں کو اگر قریب سے دیکھا جائے تو محض دو فرق نظر آتے ہیں۔ ایک یہ کہ مکہ مسجد وسیع و عریض ہے، جبکہ ابراہیم باغ کی مسجد کے مینار نہیں ہیں۔ تاریخی اعتبار سے ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ ابراہیم باغ کی مسجد کی تعمیر کے دوران ہی مسجد بنوانے والے کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے مینار کا کام مکمل نہیں ہو سکا۔ جب یہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی، تعمیر جس حد تک ہوئی، اس کے بعد میں ان کے گھر میں کوئی حادثہ گزرا یا کوئی گزر گئے یا بادشاہی گزرے، جس کی وجہ سے یہ مینارہ بننا مکمل نہیں ہوا وہ۔ جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ مسجد ابراہیم قلی قطب شاہ نے تعمیر کی تھی، جن کے نام سے ہی یہ علاقہ موسوم ہے۔ جبکہ کچھ مورخوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ پیماوتی ایک رقاصہ تھی اور اسلام قبول کرنے کے بعد بطور کفارہ انہوں نے ہی اس مسجد کی تعمیر کرائی تھی۔